اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کا کوئی بھی عنوان وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کی رحمت اور آپ کے جان رحمت ہونے کا جو عنوان ہے، یہ اسلام کے پیغام کے طور پر دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بھی ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور پھر اس رحمت کے کئی پہلو ہیں، اور اس پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین، آپ کی رحمت بچوں کے لیے بھی، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ آپ سراپا رحمت ہیں ہر ایک کے لیے، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی۔ اور ایک حدیث طیبہ اگر اسے اپنا لیا جائے تو آج کے معاشرے میں جتنے اختلاف، جھگڑے، انتشار، سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اور ایسی حدیث طیبہ ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہے، بلکہ بچوں کو زبانی یاد کرائی جاتی ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ میری امت کا حصہ ہی نہیں۔ آج اس عنوان کو لے کے اگر دیکھا جائے کہ چھوٹوں پر رحمت، چھوٹوں پر شفقت، چھوٹوں پر رحمت اور بڑوں کی عزت اور توقیر، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان سے سارے جھگڑے ختم ہوتے۔ آج بڑے بھائی کو کوئی بڑا سمجھتا ہے، آج باپ کی کیا وہی عزت قدر ہے جو ایک دوست کی ہے؟ آج ماں کا وہی مقام ہے جو بیوی کو دیا جاتا ہے، جتنی اس کی سنی مانی جاتی ہے۔ آج کسی بھی سٹیج پہ آپ دیکھ لیں، کسی بھی بڑے مسئلے کو دیکھ لیں، چھوٹے کو دیکھ لیں، اگر اس ایک حدیث طیبہ کو لیا جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، چھوٹا بڑا نہیں بن سکتا، بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نظام فطرت ہے۔ اس لیے کہا جو بڑا ہے اس کی عزت کرو، اور محدثین لکھتے ہیں عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہی ہوں گی۔ چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت اور رحمت والا معاملہ کرو، اس لیے کہ اس کے گناہ تم سے کم ہی ہوں گے۔ آج اندر تکبر ایسا بھر گیا کہ ہر آدمی کہتا ہے میں بڑا ہوں، کوئی اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وجہ سے اختلاف بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، انتشار بھی ہیں۔ فرمایا جو بھی تم سے چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، عہدے میں چھوٹا ہے، مقام میں چھوٹا ہے، مرتبے میں چھوٹا ہے، تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس کی عزت، تم اس پر شفقت کرو، اس کے ساتھ رحم دلی والا برتاؤ کرو۔ اگر یہ ایک بات اس پر ہمارے آفیسز میں عمل ہو، ہمارے محکمے سارے کے سارے ٹھیک نہ ہو جائیں، جہاں بغیر نوٹ کے، بغیر پیسے کے سنوائی کوئی نہیں، اور اگر ساری کی ساری ماتحت کام کرنے والی لیبر، ملازمین کسی بھی شعبے کے ہوں، وہ اپنے بڑے کی عزت اور توقیر کرنا شروع کر دیں، اس کا احترام شروع کر دیں، تو کیا سارے کا سارا معاشرہ ٹھیک نہ ہو جائے؟ یہ عنوان ہے،
اور کیا فرمایا؟ فلیس منا، ایسے آدمی کا میری امت میں شمار ہی نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ رحمت والا برتاؤ نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ عنوان چونکہ چھوٹوں پر رحمت اور شفقت ہے، لیکن ایک حدیث طیبہ بڑوں کی عزت اور توقیر کے حوالے سے جو یاد رکھنے کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بڑے کی، کسی بزرگ کی، کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت جب وہ بڑی عمر میں آئے گا، وہ بڑھاپے میں آئے گا، اس کے بال سفید ہوں گے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں اس طرح عطا کریں گے کہ کوئی اس کی بھی عزت کرے، کوئی اس کا بھی احترام کرے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نیکی کے معاملے میں بھی ہے، گناہ کے معاملے میں بھی ہے۔ تو ہر چھوٹے پر رحمت، یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت، رحمت للعالمینی کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ اس لیے صحابہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بچوں پر شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا، ان سے محبت اور پیار کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک بڑا عرب کا سردار آیا ہوا تھا جس کا نام تھا اقرع بن حابس تمیمی۔ اتنے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بچے تھے، چھوٹے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر بوسہ لیا تو اقرع بن حابس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، کبھی کسی سے پیار نہیں کیا، کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے۔ اولاد سے محبت کرنا، اولاد کو چومنا، اولاد کا بوسہ لینا، یہ رحمت ہی کا ایک تقاضا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ دیہاتی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑا رواج ہے، بچوں کو چومتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا تم بچوں کو بوسہ دیتے ہو، چومتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی قسم ایسا نہیں کرتے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ماں باپ اپنا برم قائم رکھنے کے لیے، اپنا روب قائم رکھنے کے لیے بچوں سے فاصلہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ، فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو گویا صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ اپنے بچوں کو بوسہ دو، ان سے محبت اور پیار کا اظہار کرو، اس لیے کہ اولاد کا یہ ایک اہم حق ہے۔ جب اولاد کو پتا ہو کہ باپ کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہے، رشتہ کیسا ہے، اسے یہ پتا ہو میرے اچھے کام پہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا، میری حوصلہ افزائی کی جائے گی، میرا ماتھا چوما جائے گا، تو اس کا جو باپ کے ساتھ رشتہ ہوگا، اس کا جو باپ کے ساتھ ناتا ہوگا، وہ ویسا نہیں ہو سکتا کہ جو باپ اپنی اولاد سے فاصلہ رکھتا، جس باپ کے آنے پر بچوں کے سانس خشک ہو جاتے ہیں، جس باپ کے سامنے بچے اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکتے ہیں، ایسا باپ کبھی کامیاب باپ نہیں بن سکتا۔ ایسا باپ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھ ہی نہیں سکتا جس نے اپنی اولاد کے ساتھ اس رحمت اور شفقت والا برتاؤ نہیں کیا۔ اور کیسی رحمت تھی اولاد کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہ پر بھیجا کرتے تھے، شہر سے تھوڑا ہٹ کے، تاکہ آب و ہوا بھی صاف ملے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ زبان بھی خالص ہو۔ دونوں مقصد ہوتے تھے، چونکہ شہروں کی زبان میں ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، کہنے کو ہم اردو سپیکنگ ہے، لیکن اردو کے ساتھ بھی سپیکنگ کا لفظ لگانا پڑتا ہے کہ ہم اردو بولنے والے ہیں۔ ہماری زبان میں آدھے سے زیادہ الفاظ وہ ہیں جو انگلش کے آ چکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، وہ مدینہ کی ایک جگہ تھی جسے عوالی کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ دودھ پلایا جا رہا تھا ان کو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ بیٹے کو دیکھنے جاتے، ملاقات کرنے جاتے تو اس دایا کے گھر میں جایا کرتے تھے، اور اس دایا کا خاوند لوہار تھا، یعنی اس دور میں بھی لوہار ہوا کرتے تھے۔ اب سید لوہار بھی ہو سکتا ہے کوئی لکھنا شروع کر دے کہ ہمارا سلسلہ نسب ان کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ خیر، یہ خوشطبی کی بات تھی۔ تو وہ لوہار تھے، اور لوہار بھی کیسے تھے کہ گھر میں دھواں رہتا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر قریب کی اینک لگا کے دیکھیں گے تو پھر ہمیں اپنے نبی کی زندگی اور ان کی شان اور ان کے مقام کا پتہ چلے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ جاتے، گھر میں داخل ہوتے، بیٹے کو بوسہ دیتے، جبکہ گھر میں اس کا خاوند کام بھی کر رہا ہوتا تھا، دھواں بھی اٹھ رہا ہوتا تھا، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھا۔ آج ہم ذرا سوچیں، ہم کہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر بھی ایسی ہو، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ میت کی تدفین تک ہمیں شامل ہونا پڑ جائے۔ ہاں، تو پیسے والا ہو تو پھر تو جانا پڑتا ہے، پھر تو مجبوری ہے جانا۔ کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے تو پہلے یہ سوچتے ہیں ادھر اے سی ہے کہ نہیں ہے۔ کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہے تو پہلے سوچتے ہیں اے سی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم قریب سے دیکھیں تو آپ کا مقام دیکھیں کہ عرش جو اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اس پہ آپ کے قدم مبارک پڑتے ہیں، اور آپ کی سادگی دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں بیٹھے ہیں جہاں دھواں اٹھ رہا ہے، اور اپنے بیٹے سے ملتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور واپس تشریف لے آتے ہیں، اور اس بات کو کبھی اپنی عزت انا کا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ ایسی سادگی آج کے عام مسلمان میں نہیں۔ پیروں کی بات ہی اور ہے، پیروں کے تو لچھن ہی اور ہیں، ان کے رویے طور طریقے ہی اور ہیں کہ انہوں نے سلام بھی صرف اسی سے لینا ہے جس کا پہلے اپنی نظروں سے ایکس رے کر لینا۔ ہاتھ میں نوٹ کون سا ہے، جتنا بڑا نوٹ اتنا گرم جوشی کے ساتھ سلام کیا جاتا ہے، اور عام آدمی وہ تو ان کے برابر بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے بیٹھنا ہے تو سامنے ہی بیٹھنا ہے، نیچے ہی بیٹھنا ہے، چاہے اس کا اپنا گھر ہو۔ اور کئی تو ایسے ہیں کہ پیر کے ہوتے ہوئے بیٹھنا بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو امت کے لیے رحمت۔ آپ نے دکھایا، اور آپ سے زیادہ کسی کی اصلاح کس نے کی ہوگی؟ آپ سے زیادہ کسی کی تربیت کس نے کی ہوگی؟ اور ایک بات عرض کروں کہ پیر وہی ہوتا ہے جس سے مرید کو کچھ ملتا ہو۔
وہ پیر نہیں ہوتا جس کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ ہو. لینے والا پیر نہیں ہوتا، دینے والا پیر ہوتا. پیر نے تربیت دینی ہوتی ہے، پیر نے اصلاح کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنے مرید کی خامیوں کو دور کرنا ہوتا ہے، اس نے اسے راہ راست پہ ڈالنا ہوتا ہے. پیر کا کام یہ ہوتا ہے. پیر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ خود مر گیا ہے تو اب اولاد اس کی گدی پہ بیٹھ جائے گی، چاہے وہ 10 سال کا ہی کیوں نہ ہو، 8 سال کا ہی کیوں نہ ہو. تو پیر کا کام ہوتا ہے تربیت کرنا. اسی عنوان سے بیعت ہے. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی سادگی تھی، اور پھر آپ کا محبت کا عالم یہ تھا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز ادا کر رہے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی، ان کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دوران نماز آپ نے کندھے پہ بٹھایا ہوا، نماز پڑھ رہے ہیں اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہیں آپ کے کندھے پہ بیٹھی ہوئی. جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اسے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، اور جب رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کے دوبارہ اس سے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں تو پھر ساتھ بیٹھی ہے، اٹھنے لگتے ہیں تو اسے بھی اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی بچوں سے ایسے محبت کرتے تھے، اور نفل نماز کے دوران بچوں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا کرتے. اس کا اثر لازمی طور پر بچوں کی تربیت پہ پڑتا ہے، اس کا اثر لازمی طور پر بچوں کی عادات پہ پڑتا ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی کی بچوں سے محبت تھی. اور حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے نواسے امام حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. آج میں اور آپ اپنے بچوں کو کندھے پر بٹھا کے بازار میں نکلنا پسند کریں گے؟ ہمیں یہ بات شرم دلاتی، آر دلاتی کہ بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا. اب تو باپ تو دور کی بات ہے، مائیں بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، مائیں بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو شفقت اور محبت کے رویے یہ بچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. شفقت اور محبت کے رویے بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تاکہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعا کرتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بچے کو لایا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا. فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرہ انور پر ناگواری کے بالکل آثار نہیں آئے. بچے کو پیار کیا، محبت کی، اس کے لیے دعا کی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے والد کے سپرد کیا، پانی منگوایا، اور وہیں صحابہ کے سامنے اپنے کپڑوں کو جہاں اس نے پیشاب کر دیا تھا دھو دیا اور اٹھ کے چلے گئے. کیسی خوبصورت میرے اور آپ کے نبی کی زندگی تھی، اور کیسی سادہ زندگی تھی، کیسی محبت بھری زندگی تھی. آج اتنی مہنگائی کے بعد ہر آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ نہیں ہے کہ کیا کم کریں کیا چھوڑیں. ہر آدمی سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا؟ لیکن آج سے 10 سال پہلے جب میرے اور آپ کے نبی کی سادگی کی باتیں کی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ مولوی ہمیں پتھروں کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں. تو آج IMF کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ سادگی تھی.
آج ہم نے اپنی جھوٹی عزتوں کے ڈونگر چالی ہیں، بلا وجہ چھوٹی بڑی باتوں کو اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لی۔ آپ صحابہ کے سامنے تشریف فرما ہیں، صحابہ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، نہ میرے اور آپ کے نبی اسے اپنی شان کے منافی سمجھ رہے ہیں، اور صحابہ تو پھر ہر چیز کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جب نبی عمل کریں گے تو صحابہ کیسے پیچھے رہیں گے؟ جب نبی خود پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے تو صحابہ کی زندگی میں اور ان کے عمل میں یہ چیزیں کیوں نہیں آئیں گی؟ اور ایک اور حدیث طیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے خاوند تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں رضائی بائی بھی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا، اور بیٹے تھے عمر بن ابو سلمہ، جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتی تھی۔ دونوں باتوں کو آپ نے ملا کے دیکھنا ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ بچوں سے شفقت بڑی ہے، محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ تربیت کو اس لیے نہیں چھوڑا جا رہا کہ بچہ ہے۔ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، آپ کی پرورش میں تھا، آپ کے گھر میں تھا، کھانا کھا رہے تھے، اور میرا ہاتھ پیالے میں کبھی دائیں جا رہا کبھی بائیں جا رہا، کبھی میں ادھر سے لقمہ لے رہا ہوں، کبھی ادھر سے لے رہا ہوں، کبھی ادھر سے لے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یا غلام، اے بیٹے، اے بچے، سم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ فرماتے ہیں یہ بچپن کی وہ تربیت تھی کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی یہ تین کام نہیں بولا، محبت بھی، شفقت بھی، ساتھ تربیت بھی۔ آج ہم نے محبت شفقت کے نام پہ اپنے آپ کو بندر بنا لیا، بچے بندروں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تربیت کا جو دائرہ تھا وہ ہم بول گئے، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ بچوں کے لاڈ پیار اتنے اٹھا لیے کہ اب بچے تھوڑا سا بڑے ہو گئے ہیں تو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تھوڑی سی بات نہ مانی جائے منہ بنا لیتے ہیں، تھوڑا سا سختی سے بات کر لی جائے تو بچے ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تربیت اور محبت دونوں کے اپنے اپنے دائرے ہیں، محبت کی وجہ سے تربیت کو نہیں چھوڑا، تربیت کی وجہ سے محبت کو نہیں چھوڑا۔ یہ اعتدال ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج دیندار لوگوں میں کیا خرابی ہے؟ جو دیندار ہے اس میں سختی بڑی ہے، وہ کہتا ہے اولاد کی تربیت کرنی، اور جو دنیا دار ہے اس کے اندر نرمی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے اس نرمی کی وجہ سے اولاد کی ہر جائز ناجائز بات کو مان کے اسے آزاد چھوڑ دی، تربیت کا پہلو نظر انداز کر دیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھی کی اور ساتھ تربیت بھی کی، اور تربیت کب سے کی؟ بچپن سے کی۔ یہ بات میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ تربیت کا جو پیریڈ ہے یہ 7 سال سے لے کے 17 سال تک، 18 سال تک کی عمر، یہ تربیت کا پیریڈ ہے۔ نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہے۔ صبح سے سکول ہے اور رات تک ٹیوشن ہے، اس کے بعد ٹیلی ویژن ہے، اور اس کے بعد نیند ہے۔ ہمیں کتنا ٹائم ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کا؟ کتنے وقت کا کھانا بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں؟ جو باپ کا ٹائم ہے وہ بچے کا نہیں ہے، جو بچے کا ٹائم ہے وہ ماں کا نہیں ہے، اور جو ماں کا ٹائم ہے وہ ان دونوں کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں، اور اسی پیالے میں عمر بن ابو سلمہ کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر بچوں کو ان کا پورا حق دیا جاتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے پانی تھا یا دودھ تھا وہ نوش فرمایا، اور نوش فرمانے کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنی دائیں جانب بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے کو دے دی. یہ سنت ہے کہ جہاں سے شروع کریں اس کے بعد پھر وہ دائیں طرف چلے. کھانا ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، جس نے شروع کر دیا ہے اس کے بعد پھر دو کو چھوڑ کے تیسرے کو نہیں دینا. ہمارے ہاں پہلا جھگڑا تو یہی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے آپ لیں، وہ کہتا ہے پہلے آپ لیں. پھر ایک دیتا ہے وہ چوتھے والے کو دیتا ہے، وہ چوتھے والا آٹھویں کو دیتا ہے. سنت کیا ہے کہ جس نے آغاز کر دیا ہے اب اس نے کس کو دینا ہے؟ دائیں طرف والے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، آپ نے پیالے سے نوش فرمایا اور ایک بچہ دائیں طرف بیٹھا تھا. آج حقوق کی بات کی جاتی ہے، رائٹس کی بات کی جاتی ہے، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پیالہ دینے سے پہلے یہ پوچھا کہ اگر تمہاری اجازت ہو، تم کہو تو بڑے کسی کو یہ پیالہ دے دوں، پہلے وہ پی لے، لیکن تمہاری اجازت کے ساتھ ہے. یہ ہے بچوں کے حقوق. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچا ہوا پانی جس پہ آپ کے مبارک ہونٹ لگ گئے ہیں، ایسا برکت والا پانی میں کسی بڑے کو دے دوں، حق بھی میرا یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اس بچے کو پیالہ دیا، اس نے سارے کا سارا پی لیا. حق بھی دیا اور یہ بتایا حق بھی ہے. اور پھر تربیت کیا ہے، کسی بڑے نے غصہ نہیں کیا، چپیڑے نہیں مارے کہ بعد میں غصہ کیا ہو کہ تم نے کیا کیا، بےزتی کروا دی. نہیں، یہی تربیت ہے کہ ایک بچہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ نبی کے لبوں سے جو پانی لگ کے آئے وہ میرے اندر چلا جائے، اس کی برکت مجھے مل جائے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کو ملے. کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں، نہ گواری کا اظہار نہیں. آج ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو جو پوچھنے والا ہے سب سے پہلے وہ اپنی انسلٹ فیل کرے گا کہ میں نے پوچھا ہے، اس نے کوئی خیال ہی نہیں کیا، اس کو تو میرا خیال کرنا چاہیے تھا. اور پھر جس کے لیے پوچھا گیا ہے وہ بھی اپنی انسلٹ فیل کرے گا. لو جی اتنے لوگوں میں بیٹھے ایک بچے نے میری انسلٹ کر دی. یہ انسلٹ کی بات نہیں، یہ حق کی بات ہے. آج بچوں کو جب اپنا حق لینا آئے گا تو کل اپنے حق کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں گے. آج دیکھیں نا ہماری قوم کا کیا حال ہے، پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا. ہر آدمی فیس بک پہ کہہ رہا ہے اٹھیں اٹھیں، کھڑے ہوں کھڑے ہوں کھڑے ہوں. کون اٹھ رہا ہے؟ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ لائنیں لگی ہیں، سارے کام چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہونا بھی نہیں. کچھ ہونا بھی نہیں کیونکہ ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں. ہوگا تو تب جب ہم کچھ کریں گے. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ بچوں کو ان کا پورا حق دیا کرتے تھے، اور پھر بچوں کے ساتھ بچوں کے لیول کے ہو جایا کرتے تھے. اپنی شان، اپنے مقام اور مرتبہ وہ ایک جگہ ہے، بچے کے ساتھ بچے کے لیول کی بات کرنا. چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے زیادہ با اخلاق کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ اخلاق میں نے کسی کے اچھے نہیں دیکھے. کہتے میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا ابو عمیر، اور وہ بہت چھوٹا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لایا کرتے تو ابو عمیر وہ تھا کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، ایک چڑیا تھی جو اس نے رکھی ہوئی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے اور پتہ چلا کہ وہ چڑیا فوت ہو گئی یا مر گئی. تو آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے اور بچے کی عمر کتنی تھی؟ انس کہتے ہیں کہ ابھی اس کا دودھ چھڑایا تھا، 2-2.5 سال کا بچہ. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر
تمہاری چڑیا کا کیا بنا؟ رونے لگ گیا، ساری سٹوری سنانے لگ گیا کہ اس کو یہ ہوا وہ ہوا، مر گئی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق تھے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے لیول کی بات، اور یہ کوئی اپنا بچہ نہیں تھا، اپنے خاندان کا نہیں تھا، لیکن آپ اس کے باوجود بچوں کے ساتھ اس طریقے سے گل مل جایا کرتے تھے کہ آپ کی رحمت بچوں کے لیے بھی، آپ کی شفقت بچوں کے لیے بھی، آپ بچوں کے بھی نبی ہیں، آپ بچوں کے لیے بھی رحمت للعالمین۔ اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے اور امام حسن مجتبی ممبر پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے اور دوران خطبہ دوسری مرتبہ لوگوں کو دیکھتے اور یہ بات ارشاد فرمائے، ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجیے، اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے، اپنی دائیں ران پہ بٹھاتے اور امام حسن مجتبی انہیں بائیں ران پہ بٹھاتے اور پھر یہ کہتے اے اللہ ان دونوں پہ رحم کر، اس لیے کہ میں ان دونوں کے ساتھ شفقت اور پیار والا برتاؤ کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی کا جو کردار تھا، اس کردار کو سمجھنے جاننے کی ضرورت ہے۔ المیہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی کا تذکرہ سنیوں نے بھی چھوڑ دیا اور شیعوں نے بھی چھوڑ دیا۔ کبھی آپ نے سنا امام حسن مجتبی کے نام کا کسی نے جلوس نکالا ہو؟ کبھی سنا آپ نے ان کے ولادت کے دن پہ کوئی جلوس نکلا ہو، ان کی شہادت کے دن پہ کوئی جلوس نکلا ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سب کو پتہ ہے کہ محرم میں ان کی شہادت پہ باقاعدہ مجالس ہوتی ہیں، مرثیے ہوتے ہیں، پیٹا جاتا ہے، ماتم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40واں ہوتا ہے، پھر روڈ بند کیے جاتے ہیں۔ لیکن امام حسن مجتبی ان کو اور ان کے مقام کو اور وہ ذمہ داری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ ڈالی تھی، جس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، اس کی وجہ سے ان کا تذکرہ گول کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، انہوں نے بعین ہی 100% اس کا حق ادا کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں جنہیں روحانی طور پر شیعہ حضرات خلافت کا اور امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سارے کے سارے انہی کی نسل میں سے ہیں۔ امام حسن کی نسل میں سے کسی کو نہیں لیا گیا، وجہ یہی حدیث مبارکہ تھی۔ اور شیعوں کی کتابوں کے مطابق امام حسن مجتبی کی جو شہادت ہے وہ 28 صفر ہے، یعنی ایک طرف امام حسین کا 40واں ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف امام حسن مجتبی کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔ اور سنیوں کا بھی یہی حال ہے، چونکہ شیعوں سے متاثر ہیں، اس لیے امام حسین کا تذکرہ تو کہیں نہ کہیں کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا کے عنوان سے بھی، دوسرے عنوانات سے بھی، لیکن امام حسن مجتبی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اہل سنت کی کتابوں میں امام حسن مجتبی کی جو شہادت ہے وہ 5 ربیع الاول، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق، پیشین گوئی کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت راشدہ کا دور ہے وہ 30 سال کا دور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے،
آپ کی شہادت کے بعد 30 لاکھ مربع میل پر امام حسن مجتبیٰ کی خلافت تھی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ 30 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران تھے، اور حکمران بھی کیسے تھے؟ خلیفہ راشد تھے۔ خلافت راشدہ کا دور آپ کا دور ہے۔ 6 ماہ گزرے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے اور بڑی خون ریزی ہوگی، اور دوسری طرف جو 30 سال دور خلافت تھا وہ بھی پورا ہو رہا۔ تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور اس صلح میں کچھ شرائط لکھی گئی۔ جب صلح ہو گئی تو شیعہ کی مستند کتابوں کے مطابق ہوا یہ کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا، تشدد بھی کیا، آپ کا خیمہ اسے آگ لگا دی، آپ کا سامان چھین لیا، یہاں تک کہ آپ کا مسلح تک چھین لیا، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے صلح کر لی ہے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور آپ نے صلح کس لیے کی تھی؟ کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور سرداری کا حق ادا کیا۔ اور کیا فرمایا تھا کہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتیں ہیں، ان کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس صلح کا حق ادا کیا، اور کیسے ادا کیا؟ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت ہنستے مسکراتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ان کے سپرد کر دی۔ آج چھوٹا سا عہدہ، اس کو لینے کے لیے لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے۔ آج ڈی سی کالونی میں الیکشن ہو رہا ہے، ایک ممبر نے 10 کروڑ روپیہ لگایا۔ انہوں نے آ کے خدمت کرنی، یہ خدمت کے لیے لگا رہے ہیں، انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرنا، اور ہے کتنے سال کے لیے؟ 3 سال کے لیے۔ آپ نے 30 لاکھ مربع میل کی حکومت ہنستے مسکراتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی کہ خون خرابہ نہ ہو۔ اور شیعوں کے نزدیک یہ آپ کا اتنا عظیم جرم تھا کہ نہ آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نہ ولادت کا، نہ شہادت کا، اور شہادت بڑی دردناک تھی۔ زہر دیا گیا، اور عالم یہ تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کی قے کے ساتھ باہر آتے تھے۔ ایسا زبردست قسم کا زہر دیا گیا۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے تذکرے بھی کریں، اور نبی کے نواسوں کے تذکرے بھی کریں، اور ان نواسوں سے جو نبی کی محبت تھی اس کا تذکرہ بھی کریں، اور پھر جو ان کی شان اور مقام اور مرتبہ تھا، امام حسین کا جو مقام مرتبہ تھا، انہوں نے جان دے دی، مبارک سر نیزے پہ چڑھ گیا، مذاکرات نہیں کیے، اپنا موقف نہیں چھوڑا۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے ذمے جو کام ہے وہ صلح کا ہے، اور آج صلح کی ہمارے ملک کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے ماحول کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو اپنائیں، اور اپنے نبی کی سیرت اور کردار کو اپنائیں۔